السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک بہن کا مجھے میسج آیا۔ وہ میسج میں نے سنا، بڑا طویل میسج تھا۔ اس کو سننے کے بعد میں مینٹلی بڑا ڈسٹرب ہوا۔ یہی مقصد ہے آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا۔ وہ ایک شادی شدہ خاتون ہے اور زندگی میں انہوں نے بہت سارے ایسی آزمائشیں دیکھی ہیں، اور میکے میں الگ آزمائشیں تھیں، سسرال میں الگ آزمائش تھی۔ تو کہنے لگیں کہ میں ہر آزمائش بڑے صبر کے ساتھ برداشت کی، اور کئی سالوں سے ایک آزمائش برداشت کر رہی ہوں، لیکن اس آزمائش میں صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹتا نظر آتا ہے۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ میرا شوہر جو ہے وہ اچھا ہے، کماؤ پوت ہے، لیکن میرے لیے اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ ہمارے بچے بھی ہو گئے، شادی کو کئی سال بھی ہو گئے، لیکن مجھ میں اور گھر میں پڑے ہوئے فریج میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے نزدیک۔ میں صابر و شاکر ہوں، میں اس کو ناراض بھی نہیں کرتی، اس کی نافرمان بھی نہیں ہوں، لیکن میں کچھ بھی کر لوں، میری اس کی زندگی میں کوئی امپورٹنس نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے کام ہو جاتے ہوں۔ تو میں اس چیز کو کیسے برداشت کروں، کیسے صبر کروں؟ میں اب صبر کا دامن چھوٹتا چلا آتا ہے۔ میں ان تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور ان تمام نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں کہ دیکھو، شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ مرد ہو تو مرد بنو۔ مرد بننے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم عورت کے اوپر زور زبردستی کرو، دھونس جماؤ، اسے اپنے مرعوب کر کے رکھو، اپنے ایک آواز کے اوپر وہ تیر کی طرح چلی آئے۔ یہ جہالت والی باتیں ہوتی ہیں۔ محبت اور پیار کا رشتہ اللہ نے قرآن میں اسے رحمت اور مودت کا رشتہ بتایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 187 کا یہ ٹکڑا میں نے آپ سے پچھلے دنوں بھی شیئر کیا تھا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے مانند لباس ہیں اور تم ان کے لیے مانند لباس ہو۔ اور لباس جو ہے وہ زیب و زینت دیتا ہے، تو اسی لیے جو چیز زیب و زینت دیتی ہے وہ عیبوں کو چھپاتی ہے۔ اب ہمیں تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ تم نے آپس میں محبت کا معاملہ رکھنا ہے، پیار کا معاملہ رکھنا ہے، امن و آشتی کا، دوستی کا معاملہ رکھنا ہے، ایک ایسے ماحول کو بنائے رکھنا ہے جس میں امن و سکون ہو۔ اور ہم نے اس کو تناؤ کا اور ایک گھر میں پڑے ہوئے فرنیچر اور آبجیکٹ کا اور بیوی کا کوئی فرق نہیں ہے جسے وہ محسوس کر کے رو رہی ہے۔ اور آئی ایم پریٹی شیور یہ خاتون جو ہیں، یہ بہن جو ہیں، شی واز ایبل ٹو پور ہر ہارٹ آؤٹ، جنہوں نے اپنے دل کا جو اندر تھا نا وہ رو رو کے اس 20 منٹ کے میسج میں بتا دیا۔ میں سن کرنا اس میسج کو I would say 20 منٹس میں سے 18 منٹ وہ سسکیاں باندھ باندھ کے روتی رہی کہ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا، میں ایسا کیا کروں کہ یہ پتھر جو ہے وہ میرے لیے بھی پگھلے۔ یہ پتھر نہیں ہے لیکن میرے لیے نہیں پگھلتا۔ انفارچونیٹلی بہت سارے گھروں کا یہ حال ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کر لی اینڈ دیٹس اٹ، پھر باقی سب گاڑی میں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے، بس سٹارٹ کی اور دیٹس اٹ۔ جب ہم کہیں حاضر، اس کی ایموشنز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کی خواہشات جو ہیں وہ جائز کی بات کر رہا ہوں، جو پوری کی جا سکتی ہیں، وہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ It's so sad کہ we are treating another human, a fellow human being below par, not even as a human, we're treating him as an object. اور بہت سارے گھروں میں تو ایک سیکس آبجیکٹ سے زیادہ نہیں سمجھا جاتا۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک انسان کو ہم نے یوں آبجیکٹیفائی کیا ہوا ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں لباس ایک دوسرے کا کہا ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ عورت تمہارے لیے زیب و زینت ہے اور تمہارا کوئی حق نہیں ہے. دونوں کی طرف اللہ نے بات کی ہے. ایک حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کرتا چلو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کو سمجھنے میں یہ معاون ہو، مددگار ہو. حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال قلت، کہنے لگے کہ میں نے عرض کیا، کس سے؟ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ما حق زوجتی احدنا علیہ، کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے. کیا خوبصورت سوال ہے. یعنی عرب کے اس معاشرے میں یہ سوال جو ہے وہ پوچھنا بذات خود ایک عجیب سی بات تھی، کیونکہ ان کے یہاں رواج ہی نہیں تھا. تو یہ سوال پوچھ کر صحابی نے ہم پر بڑا احسان کیا. اور سنو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس، اور وہ ہم پر ایک اس سے بھی بڑا احسان ہے. حضور نے فرمایا، ان تطعمھا اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ. یہ نہیں کہ جب نواب صاحب کھا کے فارغ ہو جائے تو کہے کہ جو بچ گیا ہے وہ تو کھا لے، جب تک میں کھاتا ہوں تو ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے، مجھے اب 10 روٹیاں اور بنا دے، ہے یہ کر دے وہ کر دے. غلام بنا کے کانسیپٹ جو ہے نا اس کی جڑ کاٹ دی. کیا فرمایا؟ جب تم کھاؤ. یہ نہیں کہا کہ جو تم کھاؤ صرف، نہ جب تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ. غور کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، بڑے زبردست معنی لگتے ہیں. اگر ہوتا کہ جو تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، تو ہمارے ہاں آپ کو تو پتہ ہے سب کے سب جو ہے اپنے گھروں میں بادشاہ ہیں، باہر بے شک گٹر صاف کرتے ہیں، بیوی پہ بادشاہوں والے روب جماتے ہیں. وہ آ کے کہتے کہ بھئی جو ہم کھا رہے ہیں وہ اسے بھی کھلا رہے ہیں. میرے پیارے نبی نے کیا کہا؟ جب تم کھاؤ اسے بھی کھلاؤ. پھر فرمایا، وَتَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ، پھر فرمایا جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے مال میں سے اس پر خرچ کرو، احسان جتانے کے لیے نہیں. وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری عزت ہے. اسے ٹکے ٹکے کا جو ہے نا باتیں نہ سنایا کرو. اس پر اگر تم کوئی خرچ کرتے ہو تو کوئی بڑا کام نہیں کرتے. اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے دیتے ہو. اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے. قوامون آسان ہے، کہ قوامون والی آیت تو بڑی آسانی سے تم کوڈ کر دیتے ہو نا، کہ مردوں کو اللہ نے قوامون بنایا ہے، تو قوامون کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی دی ہے. اس سے کیوں آنکھیں چراتے ہو؟ وہ بھی تو پوری کرو. اس لیے کیا فرمایا؟ جب تم پہنو یا کماؤ اسے بھی پہناؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح میں نے آپ سے ایک اور روایت بھی شیئر کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متفق علیہ روایت تھی. پہلے اس روایت کا بھی میں آپ کو ریفرنس دیتا جاؤں کہ یہ جو روایت آئی ہے یہ امام ابی داؤد نے اسے روایت کیا ہے السنن میں، کتاب النکاح میں روایت کرتے ہیں. حدیث نمبر ہے 2142. امام نسائی نے اسے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور امام عبد الرزاق نے اس کو المصنف میں روایت کیا ہے. امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں، امام احمد بن حنبل نے اسے روایت کیا المسند میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور امام منذری نے الترغیب والترہیب میں. کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے. ایک اور روایت جو میں نے آپ سے پچھلے درس میں شیئر کی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ والی، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کیا میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم کیا کرو؟ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو کہ جس سے تمہارا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو تو تمہیں اس پہ اجر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اسراف نہیں، خرچ کرنا، ان کا خیال کرنا، اپنے گھر والوں پر، اپنے ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر خرچ کرنا اعتدال کے ساتھ، سب کو حق دیتے ہوئے، کسی کی حق تلفی کیے بغیر. کہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے کام ہے، کیونکہ ناانصافی تو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے والے اللہ کے لیے، اس پہ بھی تمہیں اجر ملتا ہے.
اور فرمایا یہاں تک، پہلے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا، پھر فرمایا حتی، یہاں تک کہ ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں، متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، امام بخاری تو اسے کتاب الایمان میں لائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اور کئی کتب میں امام بخاری اس کو صحیح میں لائے ہیں، پلٹا پلٹا کر کئی دفعہ لائے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی بتایا تھا۔ حدیث نمبر جو ہے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 56 ہے، لیکن پھر کتاب الجنائز میں لاتے ہیں، کتاب الوصایا میں لاتے ہیں، اسی طرح فضائل الصحابہ کی میں جو کتاب ہے اس میں لاتے ہیں۔ یہ تمام کتب بخاری شریف کا حصہ ہیں، کیونکہ بخاری شریف ایک بڑی کتاب ہے، اس میں پھر مختلف چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اور پھر ہر کتاب میں باب ہیں، چیپٹرز ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے کتاب الوصیہ میں، حدیث نمبر 1628، پھر امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں، اور امام مالک نے الموطا امام مالک میں حدیث 1456، اور امام عبد الرزاق نے المصنف عبد الرزاق میں، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھوٹی سی بات جسے تم سمجھتے ہو نا، بیوی کے منہ میں نوالا توڑ کے ڈالنا، کیا بڑی بات ہے، چھوٹا سا کام ہے نا، لیکن اس پر بھی اجر ہے۔ تو سوچو وہ جو بڑے بڑے کام کرتے ہو ان پر کتنا اجر ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے لیے آسانی پیدا کرو، بیوی کے لیے تو آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ بہت سارے مرد اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، انہیں ساری کرٹسی جو ہے وہ دوسری عورتوں کے لیے نظر آتی ہے، غیر عورتوں سے تو ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ پتہ نہیں وہی ان کی سگی ہے، اور بیوی سے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا 36 کا آنکڑا دشمن ہے ان کی سب سے بڑی۔ عجیب منافقت ہے، جہاں محبت شو کرنی چاہیے وہاں دشمنی شو کرتے ہیں، اور جہاں پر احتراز کرنا چاہیے، جہاں پہ ڈسٹنس رکھنا چاہیے، جہاں پہ گناہ ہو جانے کا بہت زیادہ خدشہ ہے، وہاں ایسے کرٹیس بنے پھرتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، ان سے بڑا اچھے اخلاق والا کوئی ہے ہی نہیں۔ جی آپ جی، ان کا بس نہیں چلتا اس غیر عورت کے لیے دروازہ بھی کھول دیں، گاڑی کا بٹھا بھی دیں اسے گاڑی میں، بے شک بیوی کو کہیں پیچھے بیٹھو، تم بیٹھ جاؤ میرے ساتھ آگے والی سیٹ پہ، میں وہ بتا رہا ہوں جو معاشرے کی حقیقت ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی آخرت اپنے ہاتھ سے برباد نہ کرو۔ اللہ نے جو رشتوں میں تمہیں باندھا ہے اس کے اندر محبت کا خاص خیال رکھو کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ محبت کے قرینوں کو سمجھو اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور بہترین طریقہ اس کا یہی ہے، جیسے میں نے آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔